میرے بوڑھے باپ نے ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی اور میری سوتیلی ماں میری شادی نہ ہونے دیتی اور میں دن بدن کمزور ہونے لگا۔ پھر میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میں بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک رات میری سوتیلی ماں میرے پاس آئی اور اس نے میرے ساتھ عورت وفا کی دیوی، شرم کا پیکر، اپنی ہر خواہش کو اپنے گھر کی خاطر قربان کر دینے والی۔ میں بچپن سے یہ سب باتیں عورتوں کے متعلق سنتا آ رہا تھا، لیکن آج مجھے یہ باتیں بے معنی سی لگ رہی تھیں، کیونکہ عورت کا جو گھناؤنا روپ میں نے دیکھا تھا، مجھے عورت کے نام سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اس کال کوٹری میں اپنا پورا وجود زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر میں نے بڑے کرب سے خود کو دیکھا تھا۔ میں اس وقت ایک خطرناک مجرم کی حیثیت سے بند تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عورت اگر برباد کرنے پر آئے تو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ بات اس وقت کی تھی کہ جب میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ میں BCom میں پڑھتا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ TB کی مریضہ تھیں اور ان کا TB بگڑ چکا تھا۔ بہت علاج کروایا لیکن میری ماں ٹھیک نہیں ہو سکی۔ میرے لیے میری والدہ کا صدمہ ہی ناقابل برداشت تھا کہ میرے والد نے مجھ پر ایک اور ستم کر دیا۔ میری والدہ کے انتقال کا آج تیسرا دن تھا۔ ابا صبح سے ہی گھر پر نہیں تھے۔ میں غم سے نڈھال تھا، لیکن پھر بھی مجھے ابا کا خیال تھا، اس لیے میں کھانے پر ابا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے والد کے ساتھ ایک جوان لڑکی کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ ابا کے چہرے کی شادابی مجھے اس وقت بری سی لگی تھی۔ میری ماں کی قبر کی مٹی ابھی تک سوکھی نہیں تھی کہ میرے والد دوسری بیوی بھی لے کر آ گئے تھے۔ میں تعصب سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی سے دوسری شادی بھی رچا لی۔ مجھے ابا سے اس قسم کی توقع ہرگز نہ تھی۔ میری ماں کا سوئم بھی نہ ہوا تھا کہ ابا نے اپنے سہرے کے پھول سجا لیے تھے۔ میرے ابا کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ کی تھی اور وہ لڑکی صرف 20 سال کی تھی۔ مجھے دروازے پر بے یقین کھڑے دیکھ کر میرے والد نے کہا، عاصم، یہ تمہاری ماں ہے، سلام کرو اسے۔ اپنے سے 2 سال بڑی لڑکی کو میں بہرحال اس وقت ماں نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرے ابا کے ساتھ اندر آ گئی۔ پہلے تو مجھے اس لڑکی کے لیے دکھ سا ہونے لگا کہ ابا کو اگر شادی ہی کرنی تھی تو کسی ایسی عورت سے کرتے جو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی لگتی۔ یہ تو ان کی بیوی کی بجائے بیٹی زیادہ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ اسے میرے بوڑھے باپ سے شادی کرنی پڑی۔ میں اس لڑکی کو ہمدردی کے جذبے سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے اسے دیکھ کر یہ حیرت ہوئی کہ اس کے چہرے پر ایسا کوئی غم اور کرب نہ تھا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ایسا کچھ مجھے اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے یہ لگے کہ وہ بے بسی سے گزر رہی ہے۔ وہ تو گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی بے تکلفی سے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ابا کے پاس آ کر کہنے لگی، میاں جی، میرا کمرہ کون سا ہے؟ میرے ابا تو اس کے اس پہ تکلفانہ انداز پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اسے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کرنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں بھی وہ لڑکی خاصی تیز ترار قسم کی تھی۔ ابا مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر وہیں صحن میں رکھی کرسیوں پر لے کر مجھے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، گھر کا نظام عورت سے ہی چلتا ہے عاصم، یہ مت سمجھنا کہ مجھے رقیہ کا غم نہیں۔ میری پہلی محبت تو وہی ہے اور وہی رہے گی، لیکن دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ میں نے تعصب سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جن سے میری ماں کا غم چند دن بھی منایا نہ گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ غصے کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سالن فریج میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نہ تو ابا کی دوسری شادی پر اعتراض تھا اور نہ ہی ان کی کم عمر بیوی پر۔ جب وہ لڑکی خود راضی بازی تھی تو مجھے کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ لیکن کیا حرج تھا کہ ابا کچھ تو میری ماں کی موت کا لحاظ کرتے۔ میں نے تعصب سے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا شمار ان لڑکوں میں ہرگز نہ تھا جو کم عمری میں صرف تناسب کی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ میں بہت پریکٹیکل قسم کا لڑکا تھا۔ میری پہلی ترجیح میری تعلیم اور میرا کیریئر تھی۔ میں صبح کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی کہ ناشتہ تیار ہے، آ کر لو۔
وہ آواز سن کر مجھے اپنے باپ کا رات والا کارنامہ یاد آیا تھا، ورنہ وقتی طور پر میں بھول چکا تھا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں تیار ہو کر جب کمرے سے باہر آیا تو ابا میری نئی ماں کا ہاتھ پکڑے چوم رہے تھے، اور ان کے چہرہ اس عمر میں بھی لشکارے مار رہا تھا، اور وہ لڑکی شرما کر ابا سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اپنے باپ کی اس عمر میں ایسی حرکتیں دیکھ کر میری تو نظریں ہی زمین پر گڑ گئیں۔ مجھے شرم آنے لگی تھی۔ ابا کی جب مجھ پر نظر پڑی تو سنبھل کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، آؤ آؤ عاصم، دیکھو تمہاری ماں نے کتنا مزے کا ناشتہ بنایا ہے۔ ٹیبل پر پراٹھے آملیٹ دیکھ کر ابا نے بیوی کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ابا کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچتا، وہ لڑکی اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے مجھ سے کہنے لگی، ادھر آؤ عاصم، تم میرے پاس بیٹھو۔ پورا دن تو ہم دونوں کا ہی ایک ساتھ گزرنا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان اچھی دوستی ہو جائے۔ اس لڑکی کا بے تکلفانہ انداز مجھے بالکل نہیں بھایا تھا، اس لیے میں نے ابا کے برابر والی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا اور اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے رشتے ان کے درجے پر بھی اچھے لگتے ہیں۔ آپ میری والدہ جیسی ہیں اور مجھ سے آپ ایسی ہی عزت پائیں گی۔ میں نے یہ کہہ کر اس لڑکی کو اس کی اصل حیثیت یاد دلائی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا چہکتا ہوا چہرہ پل میں دھواں دھواں ہوا تھا، لیکن اگلے لمحے وہ مسکرانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں دوستی نہیں پسند، میں تمہاری ماں ہوں، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ تم دوست بھی بن جاتے تب بھی ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ تو قائم ہی رہتا، لیکن کوئی بات نہیں۔ وہ اس معصومیت اور اداس سے لہجے سے بولی کہ جیسے اسے میری بات اور رویے سے دکھ پہنچا ہو۔ میرے والد مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے، تم عالیہ سے دوستی کا رشتہ بھی بنا لو تو کیا حرج ہے؟ اچھا ہے، اس کا بھی گھر میں دل لگ جائے گا، پہلے ہی بیچاری بڑی دکھی یتیم لڑکی ہے، ظالم چچی کے مظالم برداشت کرتی آئی ہے، اب اگر خوش باش رہنا چاہتی ہے تو تمہیں بھی دل بڑا رکھنا چاہیے عاصم۔ میں نے اس لڑکی سے معذرت کر لی اور چائے پی کر کالج چلا گیا۔ وہ لڑکی بڑی بے تکلف سی تھی۔ میں کالج سے گھر آتا تو بنا دوپٹے کے پورے گھر میں گھوم پھر رہی ہوتی تھی، مجھ سے بھی بہت بار بے تکلفی دکھانے کی کوشش کرتی، لیکن میرے دبے رویے پر وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جاتی۔ میں نظریں جھکائے اپنے کمرے میں چلا جاتا، دوپہر کا کھانا مجھے اس کے ساتھ ہی کھانا پڑتا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کی نظریں مجھ پر ٹکی رہتی تھیں۔ میں اب اس کی نظروں سے الجھنے لگا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر وقت گزارتا جب تک کہ ابا گھر نہیں آ جاتے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مجھے کیوں ٹکٹکی باندھے دیکھتی ہے۔ بے شک وہ میری سوتیلی ماں ہے، لیکن ہے تو جوان، اور میں بھی کوئی کمسن بچہ نہیں ہوں، 18 سال کا ہوں۔ اسے میرے سامنے دوپٹہ اوڑھنا چاہیے تھا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور شام کو بھی گھر سے باہر نکل جاتا، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر وقت گزارتا، گھر پر کم ہی رہتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ اس عورت کی نظریں تھیں جو مجھے الجھانے لگی تھیں۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھا جب مجھے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، بچاؤ بچاؤ، شور مچ گیا۔ آواز میری سوتیلی ماں کی تھی۔ میں بھاگم بھاگ کمرے سے باہر نکلا، آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ جب میں کچن میں پہنچا تو اس عورت کے دوپٹے پر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ چلائے جا رہی تھی۔ وہ آگ بڑھ کر اس کی قمیص تک پہنچنے لگی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً سے اندر گیا، اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی، یکدم ہی میرے ساتھ لگ گئی تھی اور مجھے اپنے ساتھ زور سے بھینچ لیا۔ شاید وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے بوکھلاہٹ سے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو چکی۔ مجبوراً مجھے اسے اپنے حصار میں لینا پڑا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر میں اس کے کمرے میں لے جا کر لٹایا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ پہلے تو میں کچن میں چلا گیا، چولہا بند کیا، دوپٹے پر لگی آگ کو پاؤں مار کر بجھایا، ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لیا اور کمرے میں آ گیا۔ اس پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن اسے ہوش نہیں آئی۔ میں نے ابا کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ابا ایک ڈاکٹر کو لے کر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ہوش آیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اگر عاصم وقت پر نہ پہنچتا تو میں شاید جل ہی جاتی۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے اپنی سوتیلی ماں اور کم عمر ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کر جاتی جو مجھے نازیبا سا لگتا اور میرا دل ہی دھڑکنا بھول جاتا۔ کبھی میرے گال کھینچ دیتی، کبھی روٹی کا نوالا میرے منہ میں ڈالنے لگتی۔
کہ آج میرے ہاتھ سے کھاؤ۔ مجھے یہ محسوس ہوتا جیسے یہ سب کر کے اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے اب منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بظاہر وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، میرے سارے کام دوڑ دوڑ کے کرتی تھی۔ پھر وہ رات کو روز مجھے دودھ کا گلاس دیتی، کہتی تم پڑھائی کرتے ہو، دودھ لازمی پیا کرو۔ وہ دودھ پی کر ہی مجھے بڑی اچھی اور گہری نیند آتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے دودھ کا ذائقہ کچھ الگ سا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح میٹھا نہیں تھا، کسیلا لگ رہا تھا، اور اسے پینے کے بعد میرا سر چکرانے لگتا تھا۔ مجھ پر ایسی گہری نیند طاری ہوتی کہ صبح سے پہلے آنکھ ہی نہ کھلتی۔ پورا دن مجھے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ ان دنوں سوتیلی ماں بڑی خوش اور حرشاش بشاش نظر آتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب سے میں دودھ پی رہا تھا ویسا چاقو چوبند نہیں رہتا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ کالج میں کلاس کے درمیان بھی مجھے نیند کے جھونکے سے آنے لگتے۔ ایک رات میں نے وہ دودھ نہیں پیا اور صبح میں بالکل ہوش مندی سے اٹھا تھا۔ اس کے بعد میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ میری سوتیلی ماں کی بہت کوشش ہوتی کہ میں وہ دودھ کا گلاس پیوں، لیکن میرے انکار کو وہ اقرار میں نہیں بدل سکی تھی۔ میری تعلیم ختم ہو چکی تھی اور مجھے نوکری بھی بہت جلد مل گئی تھی۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب ابا پہلے کی طرح حرشاش بشاش نظر نہیں آتے تھے۔ اب ان کا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا تھا، وہ تھکے تھکے سے نظر آنے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ اب کام کی ذمہ داری ابا سے نہیں سنبھالی جا رہی۔ میں نے ابا سے کہا کہ اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نوکری کر رہا ہوں اور مجھے تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے تو پھر آپ یہ کام نہ کریں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھ سے اب کام نہیں ہوتا، میں بہت جلد تھک جاتا ہوں۔ ابا اب گھر پر رہنے لگے۔ میں نے غور کیا کہ میری سوتیلی ماں میرے والد پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ جب میں آفس سے واپس آتا تھا وہ میرے ہاتھ سے بیگ لے لیتی، مجھے پانی کا گلاس لا کر دیتی، میری پسند کا کھانا بناتی، بس میرے آگے پیچھے گھومتی پھرتی رہتی۔ ابا چارپائی پر لیٹے ہوئے اسے بار بار کہتے کہ عالیہ مجھے پانی دے دو، لیکن وہ انہیں چلا کر جواب دیتی، کہتی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا عاصم تھکا ہارا آفس سے واپس آیا ہے، مجھے اسے کھانا تو دینے دیں۔ لیکن آپ میں تو صبر ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر برا سا لگتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرا خیال مت رکھا کریں، میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں، آپ میرے والد کا خیال رکھا کریں۔ میری بات پر پہلے تو چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی پورا دن ان کا ہی تو خیال رکھتی ہوں، مگر اب تم آفس جانے لگے ہو، کمانے لگے ہو، سارے گھر کا خرچہ تم پر ہے، تمہیں بھی تو وقت پر ہر چیز چاہیے۔ میں نے کہا مجھے جو چاہیے میں وہ خود لے لوں گا۔ میری بات پر وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ اب وہ ابا سے چڑ کر بات کرتی تھی۔ میرے آفس میں میری ایک کولیگ تھی، پیاری تھی اور متوسط گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ شریف اتوار کی مالک تھی، زیادہ تر نظریں جھکائے رکھتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے اس کی یہی عادت بہت پسند آئی۔ وہ آج کل کی لڑکیوں سے قدرے مختلف تھی، نہ اسے فیشن کا اتنا شوق تھا، نہ ہی لڑکوں کے آگے پیچھے گھوم کر لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا۔ ایک دن میں نے اسے بس اسٹاپ پر دیکھا، وہ اپنی مطلوبہ بس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے سامنے میرے آفس کے ایک کولیگ لڑکے نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کا شیشہ کھول کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہنے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر انکار کر رہی تھی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس لڑکے نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور باہر نکل کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا، گاڑی کی دوسری جانب کا ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کے لیے کہنے لگا، لیکن وہ لڑکی مسلسل انکار کر رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ قسم کا شخص پر ضد تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ جائے۔ وہاں بس اسٹاپ پر کھڑے بہت سے نوجوان اور دوسرے مسافر جو اپنی مطلوبہ بسوں کا انتظار کر رہے تھے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں نے اپنی بائک اس اسٹاپ کے پاس لے جا کر کھڑی کر دی اور بائک سے اتر کر اس نوجوان کے پاس چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ جب وہ لڑکی تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی تو تم کیوں یہاں پر تماشا بنا رہے ہو؟ نکلو یہاں سے ورنہ تمہاری شکایت باس کو لگا دوں گا۔ میرے سخت لہجے پر اور دھمکی پر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میری ماں کا دور کا جاننے والا ہے، اسی نے میری نوکری اس آفس میں لگائی تھی، اس لیے ہر وقت مجھ پر حاکم بنا رہتا ہے۔ اگلے ہی روز میں نے باس سے لڑکی کی شکایت لگا دی اور اس لڑکی سے بھی کہہ دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔
وہ میری بات پر پہلے تو حیران ہوئی، اس کے بعد مان بھی گئی۔ کہنے لگی آپ ایک شریف انسان ہیں، مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے۔ اس کا اقرار سن کر میں کچھ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ یہ بات میں نے ابا کے سامنے کی تو میری سوتیلی ماں کا تو غصے سے برا حال تھا۔ مجھ سے کہنے لگی تمہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تمہیں نوکری کرتے ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ تمہارا باپ بھی ٹھیک نہیں رہتا، ان کی دوا کا خرچہ، گھر کے اخراجات، اس پر بڑھتی ہوئی مہنگائی، میں ہی جانتی ہوں کہ میں گھر کس طرح سے چلا رہی ہوں۔ شادی کی تمہیں کیا سوجی ہے؟ اور تمہیں شادی کی سوچی بھی تو کیسے؟ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گی۔ میں نے کہا کہ میں مینیج کر سکتا ہوں، میرے باس نے میرے کام سے خوش ہو کر میری تنخواہ ڈبل کر دی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بس تم بتا دینا کہ تمہارا رشتہ لے کر کب جانا ہے۔ ابا کی حامی بھرنے پر وہ عورت دل میں لاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات دیر تک مجھے ابا کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کو مسئلہ کیا تھا۔ وہ میری ماں تھی، میرے باپ کی بیوی تھی، لیکن اس کی نظریں، اس کی حرکتیں، اس کی باتیں مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ صبح میں آفس کے لیے تیار ہوا تو صرف وہ عورت ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میرے لیے ناشتہ رکھ کر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ میں نے پوچھا ابا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی سو رہے ہیں۔ اس کا انداز مدافعانہ سا تھا، جیسے اس سے ابا کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ میں نے اپنے کپ میں چائے ڈالی تو مجھ سے کہنے لگی کیا وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے جو تم اس سے شادی کرنے کے لیے اتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہو؟ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میرا کپ ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کچھ لمحے میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، پھر میں نے جان بوجھ کر کہا کہ ہاں، وہ لڑکی بہت حسین ہے۔ میرے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہے اس کے بغیر، اس لیے مجھے شادی کی جلدی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے تکلیف کیا میری شادی سے ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہوا تھا۔ مجھ پر ایک تیز نظر ڈال کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شام کو جب میں اس لڑکی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو ابا نکاہت کے باوجود میرے ساتھ جانے کو تیار تھے، لیکن میری سوتیلی ماں سخت تاثرات لیے اسی پرانے لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا آپ تیار نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگی میں تمہاری لگتی کیا ہوں؟ میری بات کی اس گھر میں کیا اوقات ہے؟ میں نے کہا گھر کے سیاہ سفید کی مالک فی الحال تو آپ ہی ہیں۔ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ کہنے لگی بس نام کی مالک ہوں۔ میں نے کہا آپ ہی مالک ہیں، لیکن ابا کے گھر اور ابا پر میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں۔ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ میری خوشی میں شامل ہوں، لیکن اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو آپ کی مرضی ہے۔ میں نے اس کی منت سماجت نہیں کی تھی اور ابا کے ہمراہ ہی لڑکی والوں کے گھر چلا گیا، کیونکہ انہیں میری آمد پر اعتراض نہ تھا، نہ ہی مجھ سے رشتہ کرنے پر۔ ابا کو میری کولیگ مہک بہت پسند آئی تھی، وہیں پسندیدگی کا اظہار بھی ہوا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ لی گئی۔ لیکن جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، پورے گھر کا حلیہ بکھرا پڑا تھا۔ سامنے لاؤنج کے سارے ڈیکوریشن پیس زمین بوس تھے، ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھرے پڑے تھے اور رونے کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ ابا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے، میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس عورت نے پورے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ بکھرے بالوں سے وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر منہ دیے رو رہی تھی۔ ابا اس کے پاس چلے گئے، اسے پوچھنے لگے کہ اسے میری شادی سے مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میری طرف سے بھاڑ میں جائے عاصم، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کی بیوی مجھے نوکر اور غلام بنا دے گی۔ میں یتیم ہوں، میرا شوہر بوڑھا اور بیمار ہے، گھر کا خرچہ عاصم کرتا ہے، ظاہر ہے وہ مجھے کیوں اہمیت دے گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے ابا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی راشد، میں نے ساری زندگی اپنی چچی کی غلامی میں گزاری ہے۔ آپ سے شادی اس لیے کی کہ مجھے گھر کی حکمرانی چاہیے تھی۔ اگر کسی جوان مرد سے شادی کرتی تو وہ مجھے اپنی ماں بہن کے سامنے جھکاتا۔ مجھے اپنی بادشاہت بہت پسند ہے، میں کسی کو بھی اپنے گھر پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اب سمجھا تھا کہ اسے مسئلہ مجھ سے یا میری شادی سے ہی نہ تھا، اپنی بادشاہت چھن جانے سے تھا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میری بیوی بھی آپ کی ویسے ہی عزت کرے گی جیسے میں کرتا ہوں، گھر کی مالک آپ ہی رہیں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میری بات پر اس نے بس ایک نظر ہی مجھ پر ڈالی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اگلے ہی روز مجھ پر تو جیسے پھر سے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے والد کا رات سوتے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ راتوں رات میرے والد کو آخر کیا ہوا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ بار بار ابا کا نام پکار کر رونے لگتی، پھر بے ہوش ہو جاتی۔
3 दिन हमें ना खाने की होश थी ना पीने का, लेकिन वक्त बड़ा मरहम होता है, इसलिए मैं खुद को संभाल चुका था। मेरी सौतेली माँ का उसके घर के अलावा कोई ठिकाना न था, इसलिए वो वहीं रहती थी। मैंने अपने ससुर से कहा मेरे वालिद हयात नहीं हैं और मेरी माँ को भी एक हमदर्द सहारे की ज़रूरत है, इसलिए मैं सादगी से जल्द ही महक से निकाह करना चाहता हूँ। उन्हें उस बात से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब ये बात मैं अपनी सौतेली माँ से कही तो वो मुझे तेज़ नज़रों से घूरने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। रात को मैं सो रहा था कि जब मुझे लगा कि किसी ने तेज़ बू वाला रुमाल मेरी नाक पर रखा हो। उसकी बू से मैं होश से गाफिल हुआ था और सुबह जब मेरी आंख खुली मुझे खुद में नकाहत सी महसूस हो रही थी। फिर तो रोज़ ही ऐसा होने लगा। 8 दिन के अंदर मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं अपने पैरों पर चल भी सकूं। एक रात मैंने अपने नाक में रुई ठोस ली ताकि मुझ पर नशे का असर ना हो, इसलिए जब रुमाल मेरे नाक पर रखा गया मैंने उसकी कलाई को फौरन से दबोच लिया और उठकर बैठ गया। वो औरत ही मुझे बेहोश करती थी, मुझे तेज़ नशा देती थी। मैंने कहा तुम ये क्यों कर रही हो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। कहने लगी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आसिम। उस बुढ़े से शादी मैंने अपने चचा चची से जान छुड़वाने के लिए की थी, लेकिन जब तुम्हें देखा तो मैं अपने होश खो बैठी, लेकिन तुम तो मुझे माँ ही समझ बैठे। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, तुम मुझसे दूर रहते थे, इसलिए मैंने जानबूझकर दुपट्टे को आग लगाई, क्योंकि मुझे तुम्हारी गुर्बत की चाह थी। तुम्हारे बाप को नशा देकर सुलाकर मैं तुम्हें नशावर दूध पिलाकर तुम्हारे साथ रात गुजारती थी, लेकिन तुमने दूध पीना छोड़ दिया। तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप को भी मार डाला ताकि तुम्हें पा सकूं, और तुम फिर से उस लड़की को अपनाना चाहते हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हें नशा देकर मैं तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। अल्फाज ऐसे थे कि मुझे लगा मैं किसी गंदे और गलीज कीचड़ में लथपथ हो चुका हूँ। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं फ़ौरन से पीछे हटा था, लेकिन मेरे वजूद में इतनी ताकत न थी उस औरत को खुद से पीछे करता, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सका मैं उसे खुद से पीछे करने की कोशिश करता रहा। मगर इस बार होश व हवास में उस औरत ने मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। मैं फूट फूट कर रोया था कि कैसी गलीज औरत थी। उसे ये तक एहसास न था कि उसका और मेरा रिश्ता क्या है। वो मेरे पहलू में सो रही थी। मैं बमुश्किल उठा और किचन से तेज़ धार चाकू निकाल कर उस औरत के पास आ गया और उस पर इतने वार किए कि उसे इबरत का निशान बना कर रख दिया। फिर मैंने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो पर सारी हकीकत बता दी। अब मैं जेल में हूँ, फांसी की सज़ा पा चुका हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं दुनिया को ये भी बता चुका हूँ कि ऐसी जलील औरत का यही अंजाम होना चाहिए था। প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম ওরে ও নূরজাহান তুই আমার জানের জান ওরে ও নূরজাহান তুই আমার স্বপ্নে দেখিতাম